اس سال مارچ میں چین کے صدر شی جن پنگ نے یوکرین پر امریکی صدر جو بائیڈن کورس یوکرین بحرین کو ہوا دینے میں امریکہ کے کردار کے حوالے سے طعنہ دیتے ہوئے کہا کہ تالیاں بجانے میں دو ہاتھ لگتے ہیں۔ انہوں نے کہا تھا کہ جس نے ٹائیگر کے ساتھ گھنٹی باندھی ہے اسے اتار دینا چاہیے۔ بنیادی طور پر کہا گیا تھا کہ امریکہ کا فرض بنتا ہے کہ وہ ان مسائل کو حل کرے جن کو اکسانے کا ذمہ دار تھا۔ اسی گفتگو کے دوران صدر شی نے اپنے امریکی ہم منصب اور امریکی حکام کے بیانات پر انہیں بھی تنقید کا نشانہ بنایا تھا، جن میں خود جو بائیڈن بھی شامل تھے۔ انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ امریکہ تائیوان کے حوالے سے ون چائنا پالیسی کے لیے اپنی تاریخی وابستگی سے ہٹ رہا ہے۔ کئی دہائیوں سے امریکہ اور چین کے تعلقات مثالی رہنے کے بعد تناؤ کا شکار ہوئے، تو صدر شی نے تعلقات میں موجود تناؤ کی وجہ یہ بتائی تھی کہ امریکہ کی طرف سے کچھ لوگوں نے اہم مشترکہ تفہیم پر عمل نہیں کیا۔ امریکہ چین کے ساتھ تسلیم شدہ معاملات سے بھی منحرف ہو گیا ہے۔ شی نے مزید کہا، امریکہ تنازعات سے بچنے کے حوالے سے چین کے ساتھ اپنے تمام وعدوں کو عملی جامہ پہنانے میں ناکام رہا ہے اور ساتھ ہی ساتھ تائیوان کی آزادی کی افواج کو غلط سگنل بھیجتے ہوئے چین کو ایک سفارتی دشمن سمجھ رہا ہے، جس چیز کو صدر شی نے بہت خطرناک قرار دیا ہے۔ صدر نے کہا تھا کہ اس طرح کی پالیسی کی سمت کا تسلسل چین اور امریکہ کے تعلقات میں خرابی پر مزید اثر ڈالے گا۔ 2 اگست کو امریکی ایوان نمائندگان کی اسپیکر نینسی پیلوسی نے تائیوان میں غیر اعلانیہ رکنے کا اعلان کیا۔ یہ دورہ چین کی جانب سے انتباہات کے باوجود کیا گیا۔ امریکہ کو اچھی طرح علم تھا کہ یہ دورہ سخت سیاسی اثرات کا باعث بنے گا اور اگر پیلوسی تائپے میں اترتی تو چینی فوج بھی چین سے نہیں بیٹھے گی۔ پیلوسی، جو کہ ریاستہائے متحدہ کے صدر کی جانشینی کے سلسلے میں نمبر 2 سے نمبر پر ہیں، کا دورہ ایک جان بوجھ کر اشتعال انگیز اقدام تھا جو ایسا لگتا ہے کہ محکمہ خارجہ، محکمہ دفاع یا وائٹ ہاؤس کے ساتھ ہم آہنگی کے بغیر طے کیا گیا ہے۔ میں نے دیگر سابق امریکی انٹیلیجنس اور قومی سلامتی کے اہلکاروں کے ساتھ مل کر صدر بائیڈن کو مشورہ دیا تھا کہ وہ اس خدشے کے پیش نظر اپنے دورے کو روک دیں اور اس دورے سے ایسے واقعات رونما ہوں گے جن کے نتیجے میں تائیوان پر چینی حملے اور براہ راست امریکہ چین فوجی تصادم ہو سکتا ہے۔ وائٹ ہاؤس نے اس میں مداخلت کرنے سے انکار کر دیا۔ وائٹ ہاؤس کا موقف تھا کہ اسپیکر آفس حکومت کی ایک الگ شاخ ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ چین نے اپنی طاقت میں پیلوسی کے طیارے کو گولی مار کر نیچے گرانے کی دھمکی کے ذریعے امریکی ایوان کی اسپیکر کو تائیوان کا دورہ ترک کرنے سے روکنے کے لیے سب کچھ کیا۔ قومی ساکھ کے نقطۂ نظر سے چین نے لفظی طور پر یہ سب کچھ لائن پر رکھا۔ پیلوسی کے توسط سے امریکہ کی طرف سے واضح اشتعال انگیزی کے پیش نظر چین کا کچھ نہیں کرنا کوئی ممکنہ نتائج نہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ چین کیا کرے گا؟ موجودہ ڈپلومیسی کا کارڈ تمام حربے ختم ہو چکے، جبکہ چین نے تائیوان پر کچھ اقتصادی پابندیاں عائد کی ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ پابندیوں کا کارڈ جیسا کہ چین نے استعمال کیا ہے پیلوسی کی اشتعال انگیز کا جواب دینے کے لیے ناکافی ہے۔ یہ فوجی رد عمل چھوڑتا ہے۔ چین پہلے سے ہی کچھ اکاؤنٹس کے ذریعے 40 سے زیادہ بریگیڈز، اہم فضائی دفاعی اور بیلسٹک میزائل فورسز، سینکڑوں طیارے اور معدد بحری جہازوں کے ساتھ تائیوان کے ارد گرد فوجی مشقوں کے نام پر اپنے فوجی وسائل کو بے مثال متحرک کرنے میں مصروف ہے۔ ان مشقوں میں موٹے حساب سے تقریباً 2,50,000 فوجی مشقوں میں حصہ لے رہے ہیں اور ایسا نہیں لگتا کہ چین کا عسکری طور پر متحرک ہونا مکمل ہو گیا ہے۔ چین نے اعلان کیا کہ وہ تائیوان کے گرد 2 نواح میں لائیو فائر مشقیں منعقد کرے گا۔ ان میں کچھ علاقے ایسے ہیں جن کو تائیوان اپنی خود مختار جگہ تصور کرتا ہے۔ بحران کے وقت اس پیمانے کی فوجی مشقوں سے منسلک مالی وسائل اور سیاسی سرمایے کے لحاظ سے کافی لاگت آتی ہے۔ فوجی وسائل کی اس مقدار کو متحرک کر کے چین نے اسے استعمال کر دیا، اس سے کھو دو کی حالت پیدا کر دی، جہاں وقت کے ساتھ ساتھ جمع شدہ فوجی قابل عملیت ختم ہو جاتی ہے۔ ہم سوال جس کا جواب دینے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ چین صرف تائیوان کو سگنل بھیجنے سے مطمئن ہوگا اور مشقیں ختم ہونے کے بعد اپنی افواج کے ان کے متعلقہ بیربرکوں کو واپس بھیج دے گا، یا اگر چینی حکومت نے یہ طے کر لیا ایک سرخ لکیر عبور کر لی گئی ہے، اس طرح اپنی فوج کو براہ راست فائر ایکسرسائز سے حقیقی حملے کی طرف منتقلی کرنے کا حکم دیتا ہے۔ اس سوال کا جواب چین کی جانب سے تائیوان اور امریکہ دونوں کے ساتھ قائم کیے جانے والے کسی بھی متوازی سفارتی راستے سے مل سکتا ہے۔ اگر تائیوان اور امریکہ دونوں بامعنی یقین دہانی کر سکتے ہیں کہ پیلوسی کا دورہ امریکہ اور تائیوان کی موجودہ پالیسی کا عکاس نہیں تھا تو چین کے لیے مطمئن ہونے کا امکان ہو سکتا ہے۔ تاہم پیلوسی دورہ بذات خود امریکہ اور تائیوان دونوں میں تائیوان کی تو چین خود مختاری کے تحفظ کے لیے اقدامات کرنے کا پابند ہے۔ یقیناً اس کا مطلب جنگ ہوگا، اس میں کوئی شک نہیں۔ نینسی پیلوسی نے تائیوان میں اتر کر شیر کو گھنٹی باندھ دی ہے۔ ابھی جو بائیڈن پر منحصر ہے کہ وہ اسے اتار دیں۔ اب سوال یہ ہے کہ شیر تعاون کرے گا؟